اب ایک اشتہار چھپنا شروع ہو گیا ہے، یہ 3-4 سال سے پہلے نہیں جی، 12 وفات اور کچھ مسجدوں میں باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں، اور ہمارے کچھ حضرت بھائی بھی ماشاءاللہ پھر تشریف لے جاتے ہیں، ہمارے بھی سنی بھائی بھی بڑے ذوق سے پھر تشریف لے جاتے ہیں۔ ہاں کیا بات ہوتی ہے پھر ان کی کہ دیکھو جی انہیں بیان کیتا، انہیں رواج چھڈیا۔ میں نے کہا اس بیچارے نے دین پڑھا ہی کوئی نہیں، دین پڑھا ہی کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے، امام حسین کے بارے میں یہ بات اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، فرمایا اس لیے ان کی شہادت کا ذکر کرنا کہ غم تازہ ہو جائے، کہا یہ حرام ہے، ان کی شہادت کا ذکر کرو تو اس لیے کرو کہ ان کی شہادت نوجوانوں کے لیے جرت مندی کی علامت ہے، تاکہ نوجوان حسین کی طرح دین کا کام کرے۔ اور انبیاء کے وصال کے حوالے سے بھی علماء نے یہی لکھا ہے۔ اور پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دنیا میں رہنا بھی برکت ہے، دنیا سے جانا بھی رحمت ہے تمہارے لیے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا وہ کیسے؟ کہا جب دنیا میں ہوں ہر بات تم مجھ سے پوچھتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں، جب پردہ کر جاؤں گا نا، کیا کر جاؤں گا؟ پردہ، تم جو بھی نیکی کرو گے میرے پاس پہنچ جائے گی، میں تمہارے لیے دعا بھی کروں گا برکت کی، اور اللہ سے تمہارے لیے بخشش بھی مانگوں گا۔ پھر علماء نے ایک اور بات لکھی ہے، انبیاء علیہ السلام پر جی نبی مر گیا، نبی مر گیا، نبی مر گیا، رٹ کے اس قوم کے دماغ خراب ہے، یہ مرتا ہے تو یا میں؟ انبیاء پر ایک موت کا پردہ ہے، اور وہ اللہ کا قانون اور حکم ایک لمحے کے لیے نافذ ہوا۔ علماء نے لکھا اس لیے کہ اللہ نے محبوب پر قانون موت نافذ اس لیے کیا کہ کائنات کو بتایا مخلوق اور خالق کا ایک فرق ہے، جس کو موت نہیں آتی وہ اللہ ہوتا ہے، جس پر موت کا قانون لاگو ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتی ہے۔ اور علماء نے لکھا نبی علیہ السلام پر صرف ایک لمحے کے لیے قانون نافذ ہوا ہے، حضور پر موت طاری نہیں ہوئی۔ موت ہے، اگر کوئی ملا کہے ہو گئی تو پھر اس کا کیا کرو گے؟ جو قرآن کہتا ہے علیہ ما انتم حریص علیکم، کیا کرو گے؟ اللہ کہتا ہے میرے نبی پر تو گراں ہے، اس کے امتی کو تکلیف ہو محسوس نہیں کرتا ہے، مردے کسی کی تکلیف محسوس نہیں کیا کرتے۔